ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ مایہ ناز مسلمان سائنسدان تھے جو اپنے ملک اور قوم کی خاطر غیر ملک سے ملازمت چھوڑ کر پاکستان آئے۔ انہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلان نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ان کی کوششوں کے بدولت پاکستان نے مئی 1998 میں چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ مظلوم شخصیت تھے کہ ان کے حالات جان کر احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر یاد آتا ہے: عمر بھر سنگے زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگے زنی کرتے رہے اہل وطن، الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کو پہلا دکھ اس وقت پہنچا جب ایٹمی پروگرام کی فصل کا پھل کھانے کی باری آئی، یعنی ایٹمی دھماکہ کرنے کا وقت آیا، تو اس کا سہرا ڈاکٹر صاحب کے سر باندھنے کے بجائے اس کا کریڈٹ ڈاکٹر سمر مبارک کو دے کر ڈاکٹر صاحب کو تکلیف پہنچائی گئی۔ یہاں تک کہ اسلام آباد کے در و دیوار پر ڈاکٹر عبد القدیر کی بجائے کسی اور کو ہیرو بنا کر وال چاکنگ کروائی گئی۔ ہندوستان میں ایٹمی سائنسدان کو صدر کے منصب پر فیض کر کے عزت بخشی گئی، لیکن عوام کے پرزور مطالبے کے باوجود مسلم لیگ، مشرف اور پی پی سمیت کسی پارٹی نے بھی قوم کی آواز کو نہیں سنا۔ پرویز مشرف کے دور میں ان کو ٹیلی ویژن پر لا کر جس طرح توہین آمیز انداز میں قومی ہیرو کی دنیا کے سامنے تذلیل کی گئی، وہ یقیناً ڈاکٹر صاحب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مغربی آقاؤں کی خوش نودی کے لیے ٹی وی پر وہ معافی نامہ پڑھوایا گیا جس کے مصنف وہ خود نہیں تھے بلکہ کوئی سرکاری گماشتہ تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بقول سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی مرحوم کی ڈاکٹر عبد القدیر خان کو عافیہ صدیقی کی طرح امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا، اور امریکی طیارہ C-130 انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا، لیکن جمالی صاحب نے حوالگی کے حکام پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے جمالی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا۔ اگرچہ عوام ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت کرتے، لیکن وہ بھی زبانی کلامی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی سیاسی جماعت بنا کر الیکشن میں حصہ لیا تو عوام نے انہی جاگیرداروں، وڈیروں اور بدماشوں کو ووٹ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط کروا کے محبت کا عملی ثبوت دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی پریشانی کو بڑھانے میں عدالتوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر صاحب پر جس قسم کی پابندیاں عائد تھی ان کو ختم کروانے کے لیے ان کی اپیلیں گزشتہ 2 سالوں سے سماعت کی منتظر تھی۔ طاقتوروں کو چھٹی والے دن انصاف فراہم کرنے والی عدالتیں ڈاکٹر صاحب کو وفات کے وقت تک انصاف فراہم نہ کر سکی۔ بالآخر ملک الموت نے محسن پاکستان کو تمام پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔